پہلے ایک بوجھ تھا کیوں خواب نہیں دکھتے ہیں، پہلے ایک بوجھ تھا کیوں خواب نہیں دکھتے ہیں، اور جب خواب نظر آیا تو یہ فکر ہوئی، اس کی تعبیر خدا جانے کہ کیسی ہوگی، اور تعبیر نظر آئی تو دل کانپ گیا، آنکھ گھبرائی کہ تعبیر یہ کیسی پائی، اب اگر سوئے تو پھر خواب دکھائی دے گا، اور اگر جاگے تو تعبیر نظر آئے گی، اب اسی خوف میں یہ عمر گزر جائے گی۔ یہ جنوری سن 1976 کی بات ہے۔ اتوار کا دن تھا اور دوپہر کا وقت۔ پاکستان ٹیلی ویژن کے پروگرام نیلام گھر کی ریکارڈنگ تھی۔ پروگرام کا کارڈ بڑی تگودو کے بعد حاصل کیا گیا تھا۔ اس دن یکم محرم بھی تھی۔ چنانچہ پروگرام کے آغاز میں بتایا گیا کہ آج ابتدائی مرحلے کے تمام سوالات محرم الحرام کی مناسبت سے پوچھے جائیں گے۔ پہلے مرحلے کے امیدواروں کے انتخاب کا سلسلہ جاری تھا، مگر طارق صاحب ہم سے دور دور ہی تھے۔ اتنے میں انہوں نے سوال پوچھا کہ امام حسین کا نام ان کی پیدائش کے وقت کیا رکھا گیا تھا۔ کسی نے اس کا جواب حسین بتایا، کسی نے شبیر۔ جب 7-8 لوگوں سے سوال کیے جانے کے بعد بھی درست جواب نہ ملا تو طارق عزیز نے اعلان کیا کہ صرف وہ لوگ ہاتھ کھڑا کریں جنہیں درست جواب آتا ہے۔ پورے ہال میں صرف میرا ہاتھ اٹھا۔ طارق عزیز صفیں چیرتے ہوئے ہم تک پہنچے۔ ہم نے انہیں جواب دیا، حرب۔ طارق عزیز نے حیرانی سے ہماری طرف دیکھا اور فلک شگاف نعرہ لگایا، جواب درست ہے۔ ہمارا انتخاب دوسرے مرحلے کے لیے ہو چکا تھا۔ اس کے بعد ہم دوسرے اور تیسرے مرحلے کو بآسانی عبور کرتے ہوئے آخری مرحلے تک پہنچ گئے، جہاں موٹر سائیکل کے لیے سوالات کی بولی دینی تھی۔ طارق عزیز کی محظوظ بولی 18 سوال تھی، جو 13 سوال میں ہمارے نام چھوٹی، یعنی ہمیں 18 میں سے 13 سوالات کے درست جواب دینے تھے۔ اس کے بعد ہم دوسرے اور تیسرے مرحلے کو بآسانی عبور کرتے ہوئے آخری مرحلے تک پہنچ گئے، جہاں موٹر سائیکل کے لیے سوالات کی بولی دینی تھی۔ طارق عزیز کی محفوظ بولی 18 سوال تھی، جو 13 سوال میں ہماری نام چھوٹی، یعنی ہمیں 18 میں سے 13 سوالات کے درست جواب دینے تھے۔ طارق عزیز نے ہم سے پوچھا، آپ کا شعبہ؟ ہم نے جواب دیا، اردو ادب۔ اب سوال و جواب کا سلسلہ شروع ہوا اور ہم بغیر کسی غلطی کے 13 سوالات کے مسلسل درست جواب دے کر موٹر سائیکل جیتنے میں کامیاب ہو گئے۔ پھر طارق عزیز اور نیلام گھر لاہور چلا گیا۔ لاہور جانے کے بعد بھی کچھ عرصہ تک اس پروگرام سے ہمارا تعلق قائم رہا، مگر جب پروگرام کے پروڈیوسر تبدیل ہوئے تو ہمارا تھوڑا بہت سلسلہ بھی ختم ہو گیا۔ سن 2000 آف سیوک ایجوکیشن نے ہمیں سیوک ایجوکیشن ایوارڈ دینے کے لیے اسلام آباد مدعو کیا۔ ہمارا میرٹ ہوٹل میں قیام تھا۔ صبح ناشتے پر طارق عزیز سے ملاقات ہوئی، جو ٹی وی کے کسی میٹنگ کے سلسلے میں اسلام آباد آئے ہوئے تھے۔ ہم ناشتہ لے کر ان کی میز پر جا بیٹھے، مسکرائے، پہچاننے کی کوشش کی، پھر ہمارا نام لیا۔ میں مسکرایا تو شعر پڑھا، زمانہ کس قدر تبدیل کر دیتا ہے انساں کو، ہمارے دور کے محبوب پہچانے نہیں جاتے۔ میں نے آہستہ سے کہا، شعر میں تو پامال ہے۔ کہنے لگے، مجھے معلوم ہے، مگر ابھی نہ ہم پامال ہوئے ہیں نہ آپ، اسے تبدیل ہی رہنے دیجیے۔ طارق عزیز 28 اپریل 1936 کو جالندھر، برطانوی ہندوستان میں پیدا ہوئے۔ جالندھر کے ارائی گھرانے سے ان کا تعلق ہے۔ ان کے والد میاں عبدالعزیز پاکستانی 1947 میں پاکستان ہجرت کر آئے۔ آپ کے والد صاحب پاکستان بننے سے 10 سال پہلے سے اپنے نام کے ساتھ پاکستانی لکھتے تھے۔
آپ نے اپنا بچپن ساہیوال میں گزارا۔ طارق عزیز نے ابتدائی تعلیم ساہیوال سے ہی حاصل کی۔ اس کے بعد انہوں نے ریڈیو پاکستان لاہور سے اپنی پیشہ ورانہ زندگی کا آغاز کیا۔ جب 1966 میں پاکستان ٹیلی ویژن کا قیام عمل میں آیا تو طارق عزیز پی ٹی وی کے سب سے پہلے مرد اناؤنسر تھے۔ تاہم 1975 میں شروع کیے جانے والے ان کے سٹیج شو نیلام گھر نے ان کو شہرت کی بلندیوں پر پہنچا دیا۔ یہ پروگرام کئی سال تک جاری رہا اور اسے بعد میں بزم طارق عزیز شو کا نام دے دیا گیا۔ طارق عزیز ہمہ جہت شخصیت ہیں۔ انہوں نے ریڈیو اور ٹی وی کے پروگراموں کے علاوہ فلموں میں بھی اداکاری کی۔ ان کی سب سے پہلی فلم انسانیت 1967 میں تھی اور ان کی دیگر مشہور فلموں میں سالگرہ، قسم اس وقت کی، کٹاری، چراغ کہاں روشنی کہاں، ہار گیا انسان قابل ذکر ہیں۔ انہیں ان کی فنی خدمات پر بہت سے ایوارڈ مل چکے ہیں اور حکومت پاکستان کی طرف سے 1992 میں حسن کارکردگی کے تمغے سے بھی نوازا گیا۔ طارق عزیز نے سیاست میں بھی حصہ لیا اور 1997 میں قومی اسمبلی کے رکن منتخب ہوئے۔ طارق عزیز ایک علم دوست شخصیت ہونے کے علاوہ سے خود بھی قلم کو اپنے اظہار کا ذریعہ بناتے رہے ہیں۔ کبھی موڈ میں ہوتے تو بتاتے کہ پاکستان ٹیلی ویژن کی اولین نشریات کے لیے ان کا انتخاب کیسے ہوا، انہوں نے ٹی وی کیمرے کی براہ راست نشریات کا سامنا کیسے کیا۔ انسانیت، سالگرہ اور قسم اس وقت کی مشہور فلموں کے تجربات بیان کرتے۔ پاکستان پیپلز پارٹی میں کیسے شامل ہوئے، جنرل شیر علی نے ان کے رزق کے دروازے کیسے بند کیے، پھر انہوں نے پیپلز پارٹی کس طرح چھوڑی، یہ سب واقعات ہم نے انہی ملاقاتوں میں سنے۔ ایک مرتبہ بتانے لگے کہ لوگ انہیں اپنے مسائل سناتے ہیں مگر انہیں دکھ ہوتا ہے جب وہ ان سب لوگوں کی مدد نہیں کر پاتے۔ انہوں نے شعر سنایا، بے سہارا کوئی ملتا ہے تو دکھ ہوتا ہے، میں بھی کیا ہوں کہ کسی کام نہیں آ سکتا۔ شعر سن کر سبھی بھڑک اٹھے، پوچھا کس کا شعر ہے، کہنے لگے صابر ظفر کا ہے۔ طارق عزیز ایک علم دوست شخصیت ہونے کے حوالے سے خود بھی قلم کو اپنے اظہار کا ذریعہ بناتے رہے ہیں۔ ان کا مطالعہ بہت وسیع ہے۔ ان کے کالموں کا ایک مجموعہ داستان کے نام سے اور پنجابی شاعری کا مجموعہ کلام ہمزاد ددک شائع ہو چکا ہے۔ انہوں نے نہ صرف اردو بلکہ اپنی مادری زبان پنجابی میں بھی بہت سی شاعری کی۔ ان کی شاعری میں سے کچھ کلام گوشے گزار کرتے ہیں۔ ہم جو اس شہر سے بے نور نکل آئے ہیں، ہم جو اس شہر سے بے نور نکل آئے ہیں، کر کے خود چاند کو محصور نکل آئے ہیں۔ ہم تو کرنوں کے پجاری ہیں، سو مانے کیسے، رات کی رات جو دستور نکل آئے ہیں۔ اس سے آگے کا جو رستہ ہے وہاں نفرت ہے، ہم محبت میں بہت دور نکل آئے ہیں۔ اب میرے درد کو تصویر کرو یا نہ کرو، سارے سکھ چھوڑ کے رنجور نکل آئے ہیں۔ اب تیرے شہر میں سائے بھی گریزاں ہم سے، سو تیرے شہر سے مجبور نکل آئے ہیں۔ پتہ نہیں کہ ہونا ہے، پچھلا پہر ہے شام دا، دل نوں عجب اداسی ہے، انج لگدا ہے ساری نگری کوئی وڈی چیز گواچی ہے، انج لگدا ہے جیویں خلقت اپنے لہو دی پیاسی ہے۔ پی ٹی وی کراچی کے سابق جی ایم قاسم جلالی نے طارق عزیز کی بحیثیت پروگرام کمپیئر فنی صلاحیتوں کا ان الفاظ میں اعتراف کیا ہے، ان دنوں جبکہ پروگرام ریکارڈ کرنے کے بجائے براہ راست چلائے جاتے تھے، طارق عزیز کو سخت محنت کرنا پڑتی تھی۔
پروگرام شروع کرنے کے بعد کسی اداکار یا کردار نے آنا ہوتا تھا اور اسے آنے میں تاخیر ہو جاتی تو طارق عزیز دیکھنے والوں کو اپنی ایسی باتوں میں لگا لیتے کہ تاخیر محسوس ہی نہیں ہوتی تھی۔ یوں تاخیر کا عرصہ کمال خوبی سے از خود نکل جاتا۔ ریڈیو پاکستان کے نیوز کاسٹر، پاکستان ٹیلی ویژن کے پہلے مرد اناؤنسر، نیلام گھر کے کرتا دھرتا، فلم ساز، رکن پارلیمنٹ، پنجابی شاعر اور متضاد سیاسی جماعتوں کا دم بھرنے والے طارق عزیز 84 برس کی عمر میں راہی ملک عدم ہو گئے۔ آپ نے لاہور میں وفات پائی اور جاتے جاتے بھی ملک سے محبت کا عجب مظاہرہ کر گئے۔ انہوں نے طارق عزیز پی ٹی وی سے ٹویٹ کیا: اللہ پاک نے مجھے اولاد نہیں دی، یہ خدا کی قدرت ہے، جسے چاہے دے، جسے چاہے نہ دے، اور جسے چاہے دے کے واپس لے لے۔ میں مرنے کے بعد اپنی ساری جائیداد دولت پاکستان کے نام کرتا ہوں۔ میں نے یہ وصیت کی ہے کہ میرا سب کچھ میرے مرنے کے بعد پاکستان کا ہے۔ بچھڑا کچھ اس صدا سے کہ رت ہی بدل گئی، ایک شخص سارے شہر کو ویران کر گیا۔ ان کے آخری الفاظ میں یہ بھی شامل ہے جو انہوں نے سوشل سائٹ پہ ٹویٹ کیا: یوں لگتا ہے وقت تھم گیا ہے، رواں دواں زندگی رک گئی ہے۔ کئی دنوں سے بستر پر لیٹے لیٹے سوچ رہا ہوں کہ آزادانہ نقل و حرکت بھی مالک کی کتنی بڑی نعمت تھی۔ نہ جانے پرانا وقت کب لوٹ کے آتا ہے۔ ابھی تو کوئی امید نظر نہیں آ رہی۔ کچھ رات تا پچھلا پہر ویسی، کچھ تیز نشے دی لہر ویسی، کچھ میری اکھ دا کہر ویسی، دونوں نوں کچھ پتہ نہیں لگیا، دونوں ساں حیران، مرن تو کافی پہلے ساڈی نکل گئی سی جان۔